ماضی میں عمران خان کو ملک کے لیے امید کی کرن قرار دینے والے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ایاز امیر نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا بلدیاتی الیکشن میں تحریک انصاف کے ساتھ جو ہوا ہے وہ اس حشر کا ٹریلر ہے جو مستقبل قریب میں اس جماعت کے ساتھ ملک بھر میں ہونا ہے۔ وجہ ایک ہی ہے کہ مخلوق خدا ان کی نالائکیوں سے تنگ آ چکی ہے، لہٰذا جب کے پی میں موقع ملا تو عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ان حالات میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان کی جماعت کا اس سے بھی بدتر حشر پنجاب کے بلدیاتی انتخابات میں بھی ہوگا۔ دنیا میڈیا گروپ سے وابستہ ایاز امیر اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کہتے ہیں کہ سیاسی سے زیادہ یہ ایک نفسیاتی مار ہے جو پی ٹی آئی کو پڑی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے گدھیں ایک مردہ لاش کو نوچتی ہیں، لہٰذا اب سے لے کر اگلے انتخابات تک پی ٹی آئی کے ساتھ یہی کچھ ہونے والا ہے۔ نوبت تو یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ عوام نے اس حکومت کو سنجیدگی سے لینا بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن جو کچھ کے پی میں ہوا ہے وہ 3 ماہ میں پنجاب میں ہونے والا ہے۔ اس سے کپتان حکومت کی رہی صحیح ساکھ بھی ختم ہو جائے گی، لیکن افسوس کہ اس کے نتائج قوم کو بھگتنا پڑیں گے، کیونکہ ملک کے معاشی حالات نے سنبھلنا نہیں اور صورتحال بد سے بدتر ہوتی جائے گی۔ دوسری جانب خان صاحب جیسے اقتدار میں بیٹھے فنکار قوم کو سوکھی تقریریں ہی سناتے رہیں گے۔ ایاز امیر کہتے ہیں کہ اہم سوال ان فنکاروں کی نالائکی کا نہیں بلکہ ان عاملوں کی کوتاہ بینی کا ہے جو انہیں اقتدار میں لے کر آئے تھے۔ ان عسکری عاملوں نے سمجھ رکھا تھا کہ پاکستان کے مسائل کا حل اس مسیحا کو حکمران بنانے میں ہے، لیکن اب تو ثابت ہو چکا کہ اس مسیحا کے پلے کچھ بھی نہیں تھا سوائے بڑکوں اور دھمکیوں کے۔ موصوف نے اپنے اقتدار کے دوران اگر کوئی کام دل جمی سے کیا ہے تو وہ بڑکے مارنے اور دھمکیاں دینے کا ہے۔ پہلے دن سے لے کر آج تک نہ ان کا لہجہ بدلا ہے اور نہ ہی گفتگو کا متن وہی کرپشن کی رٹ، اسی گھسے پیٹے عزم کا اظہار کہ لٹیروں کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن عملی طور پر کام دھیلے کا نہیں کیا۔ موصوف کی سمجھ اس سے بھی کم ہے، لیکن روزانہ کی بنیاد پر فضول کی تقریریں کرنے سے باز نہیں آتے۔ آخر یہ ناٹک کب تک چلنا ہے؟ ایاز امیر کہتے ہیں کہ مسیحا کی ناکامی کے بعد اب انہیں اقتدار میں لانے والے عامل بھی اپنا سر پکڑ کر بیٹھے ہوں گے۔ یہ سوچ ضرور گردش کر رہی ہوگی کہ اب کیا کریں، اب کس کو لائیں، کس گھوڑے پہ ہاتھ رکھیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ سب کچھ آزمایا جا چکا ہے۔ قوم جمہوریت کا پاکستانی برانڈ بھگت چکی ہے۔ قوم نے طاقتور صدر اور جذبے سے سرشار شاہ سوار دیکھے ہیں۔ جمہوریت اور آمریت کے تمام تجربات یہاں ہو چکے ہیں، لیکن کوئی بھی تجربہ کامیاب نہیں ہوا۔ مرض کی شدت بڑھتی ہی گئی۔ اب ایک چیز رہ گئی ہے، مولوی صاحبان کی حکومت۔ جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں صوبہ سرحد میں مذہبی جماعتوں پر مشتمل حکومت کا ایک تجربہ کیا گیا تھا، لیکن وہ نامکمل تھا۔ آدھی طالبان سوچ تو پاکستانی معاشرے کی پہلے سے ہے۔ اب یہی تجربہ کرنا رہ گیا ہے کہ مکمل طالبان سوچ کا تسلط مملکت خداداد پر کر دیا جائے، لیکن ایسا ہوا تو سب کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، عاملوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، اور جسے ہم اشرافیہ کہتے ہیں ان کی بھی طبیعت صاف ہو جائے گی۔ ایاز امیر کہتے ہیں کہ ہم نے بہت قریب سے معاشروں کو تباہ ہوتے دیکھا ہے۔ آج کے پاکستانی نوجوان سوچ نہیں سکتے کہ افغانستان کا معاشرہ کیسے ہوا کرتا تھا۔ کابل کتنا خوبصورت شہر تھا، دنیا بھر کے سیاح افغانستان کا رخ کرتے تھے۔ ہپی قسم کے لوگ مہینوں کابل میں قیام کرتے تھے۔ اس زمانے کے ہپی چرس کا شوق رکھتے تھے اور اس زمانے کے کابل میں چرس آسانی سے دستیاب ہوا کرتی تھی۔ کابل میں خواتین مغربی لباس زیب تن کرتی تھیں، اور یہ گناہ گار آنکھیں اس بات کی گواہی دے سکتی ہیں کہ خواتین مغربی لباس میں بازاروں میں گھومتی اور ان کی طرف کسی کی دوسری نگاہ نہ جاتی۔ افغان قبائلی بھی بازاروں میں گھومتے اور فیشنیبل لڑکیاں بھی، اور یہ نارمل سمجھا جاتا تھا۔ سب سے بڑا ہوٹل انٹر کانٹیننٹل تھا اور اس میں کیا رونق ہوا کرتی تھی۔ 2 عدد اٹالین ریسٹورینٹ کابل میں چلتے تھے جن کی بہت گاہکی تھی۔ ان میں افغانستان میں کشیدہ سامان راحت دستیاب ہوتا تھا۔ یہ مناظر ہماری آنکھوں نے دیکھے اور پھر اس پرسکون معاشرے پر کسی کی نگاہ بد پڑی اور سب کچھ برباد ہوتا چلا گیا۔ مغرب زدہ اشرافیہ کو افغانستان سے بھاگنا پڑا۔ روسی فوج آ گئی حالات کو سنبھالا دینے کے لیے، لیکن حالات نہ سنبھلے۔ پھر نام نہاد مجاہدین افغانستان کے وارث بن گئے اور ان کی حرکات ایسی رہیں کہ ان کا مد مقابل طالبان تحریک کھڑی ہو گئی۔ باقی کہانی ہمارے سامنے ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی آسمانی ضمانت نہیں ہوتی کہ حالات ایسے ہی رہیں گے۔ بقول ایاز امیر ایران میں بھی سب کچھ ایسے ہی ہل کے رہ گیا تھا۔ محمد رضا شاہ پہلوی کی بادشاہت کا کیا تم تراک تھا، لیکن جب اس کی حکومت گئی تو اس کے نشانات بھی باقی نہ رہے۔ وہاں بھی مولوی اقتدار پر قابض ہو گئے۔ جس طرح افغانستان کی اشرافیہ بھاگی، ایران میں بھی یہی کچھ ہوا۔ آج اسی اشرافیہ کی باقیات تمام مغربی ممالک میں بکھری پڑی ہے۔ ایاز امیر کہتے ہیں کہ لازمی نہیں کہ سب کچھ پاکستان میں بھی ہوگا، لیکن حالات کی بتدریج خرابی سے دل میں خوف ضرور اٹھتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ جب سب تجربات ناکام ہو چکے ہیں تو آنے والے کون سے تجربات ہوں گے؟ کتنے اور ٹوپی ڈرامے ہماری تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں اصل مسئلہ عسکری عاملوں کی سمجھ کا ہے۔ ہر کام میں ہاتھ ڈالنا ہے اور ہر کام کرنے کے بعد یہ ثابت کرنا ہے کہ سمجھ ادھوری اور نامکمل تھی، لیکن پھر بھی اعتقاد یہ ہے کہ ہماری سمجھ سب سے بھاری ہے۔ ابھی تک اس مرض کا علاج نہیں ڈھونڈا جا سکا۔ بقول ایاز امیر اگلے عام انتخابات تک 1.5 سال کا عرصہ باقی ہے۔
یہ نوشتہ دیوار ہے کہ اتنی بھرپور نالائکی کو پاکستانی عوام دوام نہیں بخش سکتے۔ ان کا جانا تو ٹھہرا ہے، لیکن اس 1.5 سال کے دوران پاکستان اسی فالج زدہ حالت میں رہے گا، کیونکہ ناکام مسیحا کا اقتدار آئینی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب مستقبل میں کون سا مداری ناٹک کرنے قوم کے سامنے آتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔